السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا میرے یوٹیوب چینل سبحان اللہ پر۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ قربانی کے جانور کے اسلامی شریعت میں کیا شرائط اور نیم ہیں۔ جی ہاں ناظرین، کن جانوروں کے قربانی جائز ہے اور کن کی نہیں، وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ ناظرین، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، اونٹنی، بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی کے قربانی جائز ہے۔ ناظرین، ان کے علاوہ دوسرے جانوروں جیسے مرغا، مرغی، خرگوش یعنی سسا، بطخ یعنی بدک اور کبوتر وغیرہ کی قربانی جائز نہیں۔ ناظرین، ان جانوروں کو قربانی کی نیت سے ذبح کرنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ اسی طرح ناظرین، قربانی کے جانوروں کی عمر اور ایج کیا ہونی چاہیے وہ بھی سن لیجئے۔ ناظرین، اونٹ، اونٹنی 5 سال کے ہو، گائے، بیل، بھینس اور بھینسا 2 سال کا ہو، بکرا، بکری 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ ناظرین، اس سے کم عمر والے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن ناظرین، اگر 6 مہینے کا مینڈھا، مینڈھی اس قدر موٹا ہو کہ وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ ناظرین، قربانی کے جانور میں 2 دانت کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس جانور کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر 2 دانت کی علامت نہیں اور عمر پوری ہو چکی ہے تب بھی اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح ناظرین، اگر بکرے کے سال مکمل ہونے میں 1 دن باقی ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح اگر جانور دیکھنے میں کم عمر کا معلوم ہوتا ہو مگر یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی عمر پوری ہو چکی ہے تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ ناظرین، نیل گائے اور ہرن حلال جانور ہے، ان کا گوشت کھانا تو جائز ہے، لیکن وحشی اور جنگلی جانور ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح ناظرین، گھوڑے کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو قربانی کے حصے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ اور اونٹنی میں 7 لوگ اور 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، لیکن ان شرائط کے ساتھ ان کی قربانی درست ہوں گی کہ تمام شرکاء مسلمان ہوں، وہ سب ثواب حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہوں، اگرچہ ثواب حاصل کرنے کی جہت اور راستہ مختلف ہو۔ فار ایگزامپل، کوئی واجب قربانی کی نیت کر رہا ہے اور کوئی نفلی قربانی، اور کوئی عقیقہ اور ولیمہ میں اپنے حصے کے گوشت کو کھلانے کی نیت کر رہا ہو تب بھی درست ہے۔ ناظرین، اگر کوئی شخص گوشت حاصل کرنے کی نیت سے شریک ہوگا تو سب کی قربانی درست نہیں ہوں گی، اس لیے قربانی سے پہلے سب کی نیت پوچھنا ضروری ہے۔ جی ہاں ناظرین، اسی طرح سب کی آمدنی اور انکم بھی حلال ہونی چاہیے۔ اسی طرح ناظرین، 7 افراد سے کم، مثلا 4 یا 5 یا 6 یا اس سے بھی کم افراد شریک ہو تب بھی قربانی کرنا درست ہے، لیکن ناظرین 7 افراد سے زیادہ اگر شریک ہوئے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوں گی۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جانور کون سے ہیں جن کی قربانی جائز ہے اور ان میں بہت ہی کم عیب پایا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو یا بعد میں ٹوٹ گئے ہوں، بشرطے کہ سینگ جڑ سے نہ ٹوٹا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین، جس بھیڑ یا بکری کی دم پیدائشی طور پر چھوٹی ہو تو اس کی قربانی کرنا درست ہے۔ اسی طرح جو جانور کانا ہو، یعنی ایک آنکھ والا ہو اور دوسری آنکھ سے ترچھا دیکھتا ہو، لیکن اس کا کانا پن اور ترچھا دیکھنا ظاہر نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین، لنگڑا جانور جو چلنے پر قادر ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر رکھ کر اور اس کا سہارا لے کر چلتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین، جو جانور بیمار ہو لیکن اس کی بیماری ظاہر نہ ہو تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اسی طرح جس جانور کو کھانسی یا خارش یعنی کھجلی کی بیماری لاحق ہو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ اسی طرح ناظرین، جس جانور کا کان 1/3 سے کم چیر دیا گیا ہو یا 1/3 سے کم کاٹ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر کچھ گر گئے ہیں لیکن باقی زیادہ ہے اور چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ اسی طرح ناظرین، جس جانور کے بال کاٹ دیے گئے ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین، بانجھ اور انفرٹیلٹی جانور کی قربانی جائز ہے، اس لیے کہ بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں۔ ناظرین، خصی جانور جیسے بکرے، مینڈھے اور بیل کی قربانی جائز ہے،
اور اس میں کسی قسم کی کراہت اور ناپسندیدگی کی بات نہیں، چاہے خصیتین کو کاٹ دیا گیا ہو یا دبا کر بیکار کر دیا گیا ہو، اس لیے کہ گوشت کی عمدگی کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے خصی ہونا نہ صرف یہ کہ عیب نہیں بلکہ قربانی کے جانور کا ایک پسندیدہ اور فیوریٹ وصف ہے۔ اسی طرح ناظرین، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن ولادت اور بچہ جننے کے قریب ذبح کرنا مکروہ ہے۔ لیکن ذبح کے بعد اگر بچہ زندہ ہو تو اس کو بھی ذبح کیا جائے گا، اس کا کھانا حلال ہے، اور اگر مردہ نکلے تو اس کا کھانا درست نہیں، اور اگر ذبح کرنے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ جانور کون سے ہیں جن میں زیادہ مقدار میں عیب کی وجہ سے قربانی ناجائز ہے۔ جی ہاں ناظرین، جس جانور کے سینگ جڑ سے ٹوٹ گئے ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہو، یا پورا ایک کان کٹا ہوا ہے، یا تہائی حصہ یعنی اس عضو کو 3 حصوں میں کیا جائے تو اس کا تیسرا حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ناظرین، جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہے اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح جو جانور اندھا ہو یا اس کی تہائی بینائی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح ناظرین، جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو اور چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست نہیں۔ ناظرین، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح بھیڑ، بکری اور مینڈی کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح ناظرین، بھینس، گائے اور اونٹنی کے دونوں تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، بھینس، گائے اور اونٹنی کے ایک ہی تھن سے دودھ اترتا ہو تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ناظرین، جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ فقط 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا یا رکھا تو جاتا ہے مگر جانور چل نہیں سکتا تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اسی طرح ناظرین، جس جانور کی دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اسی طرح ایسا دبلا اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو یا ذبح کرنے کی جگہ تک نہ جا سکتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔